السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تھوڑے فرینڈس کو ٹیگ کرتی ہوں میں۔ تو کینیڈا میں تو کافی رات ہو چکی ہے، پاکستان میں لوگ جاگ رہے ہیں، تو جو جاگ رہے ہیں جس کے نصیب میں ہوگا وہ اٹینڈ کر لے گا، اور جو گروپ نہیں میں آنا چاہتا، کار خیر ہے، دعوت عام ہے، تو وہ نہ آئے اگر کوئی نہیں آنا چاہتا، ٹھیک ہے، بعد میں سن لیں۔ اچھا جی، یہ کون ہے؟ ایک منٹ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ، میں سیٹ کے اوپر کچھ رکھ دوں، کیونکہ میں نے اتنا اوپر کر دیا آپ لوگوں کو پریشانی ہوتی، میں نے دیکھا واقعی کچھ لیٹرز کٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں نے اس کو رکھ دیا تاکہ تھوڑی میری سیٹ اوپر ہو جائے اور میں آرام سے آپ لوگوں کے میسیجز بھی دیکھتی رہوں، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوشین، اسما، حمیرہ یقیناً اوپر گزر چکی ہوں گی، لبنہ خان ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، اور بعد میں آنے والوں کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، پتہ ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ٹیچر کہتی تھی، وہ پڑھا رہی ہوتی تھی نا، تو کہتے ہیں پڑھانے کے دوران جیسے میں پڑھا رہی ہوں تو سمجھا رہی ہوں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی سلام کرے تو ٹیچر کو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک سلام کا جواب دے دے تو وہی میری طرف سے ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی یہ ذمہ داری اپنی، اس لیے میں شروع میں کہہ دیتی ہوں کہ میری طرف سے بعد میں آنے والوں کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ڈھیر ساری دعائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج یہاں بہت گرمی ہو رہی ہے ہماری طرف، تو فین بھی لگا ہوا ہے، اللہ کرے کہ آپ کو آواز نہ آ رہی ہو اس کی۔ ایک منٹ، چلے الحمدللہ۔ اور تھوڑا میں سلیوز پہن لیتی ہوں، سلیوز سے یہ ہوگا کہ میرے سلیوز میں لے آئی ہوں، کیمرہ میں نے بہت اوپر کر دیا ہے آج۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں 2-3 دفعہ میں کر چکی ہوں ایسے، کہ کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے اور پھر میں کسی چیز کے لیے جا رہی ہوں، مجھے ذرا بھی نہیں اچھا لگتا، لیکن پتہ نہیں ان چیزوں کو مجھے خیال ہی نہیں آیا پہلے۔ بہت گرمی ہے نا کراچی میں، ہاں مجھے اندازہ ہے، ابھی امی بھی میری بتا رہی تھی کہ گرمی ہے بہت زیادہ۔ ان کو تو میں کیمرے پہ دیکھ رہی ہوتی تو مجھے اندازہ ہو جاتا کہ بڑی 24 گھنٹے کا کیمرہ ہے نا، وہ بیمار رہتی ہیں، تو بہن ساتھ ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ میڈس وغیرہ ہیں تو چیک کرنے کے لیے، کوئی میڈس اللہ کا شکر ہے اچھی ہیں الحمدللہ، جو ابھی تک ملی ہمیں سب، تو ویسے اسے کیئر کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، تو سب بہن بھائی جو باہر رہتے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں امی کو، تو کوئی دوری نہیں ہوتی، ہر وقت بات بھی ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے۔ اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، جو دنیا میں نہیں ہیں ان کی آخرت اچھی کرے پروردگار، آمین۔ اور آپ سب لوگوں کو اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اچھا جی، اچھا میں نے کل کلاس شروع کرنی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، تو اب میں ایسے کروں، ایکچولی میں ایک بک لکھ رہی ہوں تجوید کی، کئی سال ہو گئے، اور میں بہت اچھی سی بک لکھنا چاہ رہی ہوں، وہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، اور میں چاہ رہی تھی کہ اس میں سے میں آپ لوگوں کو کلاس شروع کرواؤں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے ایک تو مجھے کوئی کام پڑ گیا ایسا، وہی کتاب کو کمپلیٹ کرنے کا کام، اور اتنے عرصے سے مجھے ٹائم نہیں ملا، بیچ میں کچھ مہینے مجھے، تو میں سوچوں کہ اس کو کمپلیٹ کر لوں، لیکن کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں، اور بیسک سے ایڈوانس تک، تو اس کے لیے پھر مجھے یہ ہے کہ جیسے مجھے کل ہر حال میں کلاس کرنی تھی صبح، یعنی تھرسڈے کی صبح پاکستان کے ٹائم کے حساب سے 10:30 پہ، ہر حال میں مصمم ارادہ تھا بالکل، اور میں نے آپ لوگوں سے کہا میں رب سے رہنمائی چاہتی ہوں، مانگتی ہوں ہر دفعہ کہ اللہ میری مدد فرمائے، اور اسی وجہ سے میں فوراً میں نے وہ بنا لیا، ٹائم وائم سب سیٹ کر لیا میں نے۔ اب تھوڑی سی 1 آدھ مہینہ شاید لگ جائے اس میں، یا 2 مہینے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، پھر میں 2 مہینے کہتی، لیکن جب تک وہ ٹائم نہیں آ جاتا 2 مہینے کے بعد والا، تو میں بیچ میں سے تھرسڈے کی صبح میں آ کے اناؤنس کروں گی، اور اس میں خاص ٹاپکس آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی، ٹھیک ہے نا۔
یہ میں نے ارادہ کیا، اور میں پلس تھوڑے اور لوگ بڑھ جائیں. گروپ میں بہت کم لوگ ہیں، بہت زیادہ کم لوگ ہیں، تو میں چاہ رہی ہوں تھوڑے اور لوگ بھی بڑھ جائیں. سوری، یہ کیا ہوا؟ اوہو، اچھا، میری اپنی ٹانگ لگ گئی کیونکہ وہ چیئر اوپر ہو گئی نا. تو وہ میں پھر چاہ رہی ہوں کہ تھوڑے اور لوگ بڑھ جائیں، آ جائیں، اس میں کوئی 1000-1500 لوگ ہو جائیں، اور میں امید ہے مجھے رب العالمین سے کہ ہو جائیں گے نا. اور ایک اور آئیڈیا پھر میرے ذہن میں آیا کہ اگر وہ میں کلاس جو ہے یہاں میں آف اینڈ آن آؤں آپ لوگوں کے پاس، جیسے جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی میری بک میں نے لکھی ہے، اور اس دوران میں یہ بھی کروں کہ میں یہاں بھی کلاس لوں، یعنی تھرسڈے کی مارننگ بھی، اور یوٹیوب پہ بھی میں لیسنس باقاعدہ کلاس کے طور پہ ڈالوں. وہاں لائیو بھی ہوتا ہے لیکن مجھے ابھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ کس طرح لائیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سمپل ہے، مطلب پتہ یوں نہیں ہے کہ میں نے خود لائیو گئی نہیں ہوں، اور میں نے دیکھا ہے جو لائیو ہو رہی ہوتی ہیں، چیٹس وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا اس کو سیٹنگ ویٹنگ یہ سب کرنا کہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ، حالانکہ وہ تو دعوت عام ہے، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا میرے پاس مسئلہ آ رہا ہے، اور میں آج ایسے کروں گی کہ اپنے اس پہ لکھ دوں گی کہ 2 مہینے، ٹھیک 2 مہینے کے بعد، لیکن بیچ میں آؤں گی جس دن میرا ہوگا کہ مجھے یہ ٹاپک آپ لوگوں کو سکھانا ہے، جیسے نون ساکن و تنوین کے قواعد جیسے ہو گئے، اخفا ہو گیا، موٹے لیٹرز کی تیاری کس طرح آپ کو کروانی ہے مجھے، ٹھیک ہے، قلقلہ کیسے کروانی، جو صفات ہیں وہ کیسے کروانے ہیں. تو وہ جب مجھے ٹائم ملے گا، کیونکہ مجھے بک کے لیے بالکل ٹائم نہیں مل رہا نا، بالکل نہیں مل رہا، تو وہ انشاءاللہ وہ میں ساتھ ساتھ اسے کمپلیٹ کروں گی. اور ساتھ میں لوگ اللہ کرے آ جائیں، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ لوگ آ جائیں. میں تو خود اتنا شیئر کرتی رہتی ہوں کہ لوگ آ جائیں اس خیر کی طرف. تو بہت سارے لوگ آئے بھی. ابھی لاسٹ ٹائم میں نے 43 جو تھے وہ لوگ مطلب میرے خیال 1-2 مہینے کی بات ہے، اس میں نے وہ کیے، وہ کسی نے انوائٹ کیے تھے تو انہوں نے رجوع نہیں کیا. جو تھے وہ آ رہے ہیں، ظاہر ہے آ تو رہے ہیں خیر کی طرف، اللہ تعالیٰ جیسے بھیج رہے ہیں، تو وہ میں نے پھر ظاہر ہے ان کو ڈکلائن کر دیا. کچھ ایسے ہیں جو کہ آوازیں بدل کر آتے ہیں، اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، ان کو میں نے ڈکلائن کر دیا. باقاعدہ میسیج آوازیں سے کچھ میسیجز نہیں بھیجتے، پھر ان کو ڈکلائن کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے نا، ہوتی خواتین ہی ہیں لیکن انہیں ٹائم نہیں ملتا، تو وہ اس طرح بہت سارے ایسے لوگ نکل گئے. ایک دفعہ 79 لوگ اس طرح میں نے وہ کر دیے تھے، نکال دیے تھے کہ ان کو ڈکلائن کر دیا تھا. تو بس یہ مسئلہ میرے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے وقت میں خیر و برکتیں ڈالے. ہاں، جیسے حمیرہ کہہ رہی ہے برکتیں، بالکل اللہ سے دعا ہے کہ میرے وقت میں خیر و برکتیں ڈالے، کیونکہ ایک اچھی سی کتاب ہونی چاہیے آپ لوگوں کے پاس. تجوید کی بہت ساری بکس ہیں، کیا ہو رہی ہے، میں کیا کر رہی ہوں پتہ نہیں، نیچے میں پیر مار رہی ہوں اور یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو دعا کی کہ آپ کوئی کلاس، ہاں انشاءاللہ. اچھا، اللہ آپ لوگوں کی دعائیں قبول فرمائیں. اچھا، اور دوسری یہ بھی میں چاہ رہی تھی کہ جیسے میں نے سورۃ الناس اور یہ ساری سورج جو ہیں میں نے آپ لوگوں کو جیسے اس سے حفظ کیسے کرائی ہیں، اور 2-3 آیات جیسے 3 لے کے چلتی ہوں، اور تو اس طرح میں نے کرائی ہیں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہ سورج بھی میں پوری سورہ ایک اس میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں، پریکٹس کروں، اور آپ لوگ میرے پیچھے پڑھیں. مطلب یہ جیسے کہتے ہیں نا مکس پلیٹ کلاس ہوگی، اور جب بھی آؤں گی تو اسی طرح کے کوئی ٹاپک لے کر آؤں گی. مطلب آپ لوگ سب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ہفتے آؤں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو ترتیب تھی نا کلاس کی کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، انٹروڈکشن دینا ہے، اس کے بعد جو پراپر کلاس ہوتی ہے باقاعدہ لے کے چلنا، اس میں بیسک بھی آ جاتا ہے، ایڈوانس بھی آ جاتا ہے. ابھی تو خالی بیسک چل رہا ہے، اور MPFHS بلاگرز پہ ایڈوانس پہلے سے چل رہا ہے. تو اس طرح سے میں چاہ رہی ہوں کہ اس طرح میں کچھ کروں. تو اللہ مجھے ہمت طاقت بھی دے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ میری صحت مجھے اجازت بھی دے اس بات کی. کیونکہ دیکھو یہ خیال دل میں میرے نہیں آیا، اللہ نے ڈالا. اور پہلا خیال جو ہوتا ہے وہ فرشتے ڈالتے ہیں، دوسرا شیطان ڈالتے ہیں. تو میں نے پوری کوشش کی کہ میرا جب یہ نہیں ہوا تو میں نے کہا نہیں، میں اب اس طرح کروں گی، یہ دوسرا خیال تو آنا ہی نہیں چاہیے میرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کتاب بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، دعا کریں. تو کافی ادھر سے مواد میں اکٹھا کر رہی ہوں، جو میری ٹیچر سے میں نے پڑھا ہوا ہے، جو نوٹس میں نے بنائے ہوئے ہیں، جو مجھے لوگوں کے پڑھائی کے دوران جو میں نے اسٹوڈنٹس جو میں پڑھ رہی تھی اس دوران کیا جو مسئلے تھے وہ تھوڑے ساتھ میں ڈسکس کرنے ہیں مجھے. مطلب ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے تو ٹاپک لے کے چلتے ہیں، اس کے بعد جو مسئلے آئے، پھر اس کے بعد جو کیا نام ہے میں پڑھا رہی تھی، یعنی 10 سال کا جو ایکسپیرینس ہے، تو اس دوران کیا اسٹوڈنٹس کس طرح جو مسئلے تھے ان کے ساتھ پڑھائی کے،
تاکہ جو اسٹوڈنٹ بک وغیرہ پڑھے تو ان کو یہ نہ ہو کہ جوں وہ پڑھے اور ان کو پتہ چل جائے کہ اچھا یہ مسئلہ ہے تو اس کو ہم نے یوں صحیح کرنا ہے، پڑھائی کے سلسلے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات جو ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے بہت زیادہ مجھے مطلب الگ انڈیویجول مجھ سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں آپ اناؤنس کریں کہ آپ ہمیں الگ سے پڑھائیں گے، جیسے ہفتے میں ایکسکلوسیو ٹائم کسی کو دینا، ٹھیک ہے۔ اور میرے پاس ٹائم تو ہوتا نہیں ہے، میں الحمدللہ جو بھی پڑھا رہی ہوں صدقہ جاریہ کے طور پہ میں پڑھا رہی ہوں، ایک آدھ ہے میرے پاس تو ان کو میں پڑھا رہی ہوں۔ تو اس طرح ایک اور جنہوں نے پڑھ رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کا بیبی ہوا تو انہوں نے کہا انشاءاللہ بعد میں مطلب سیٹ میری کسی کو نہیں دیجیے گا، یہ ٹائم تو اس ٹائم میں آپ سے پڑھوں گی۔ تو اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں تو وہ ادھر ادھر کہہ رہے ہم بھٹک رہے ہیں، ہمیں کوئی صحیح مل نہیں رہا، کوئی کسی نے کچھ کہا کہ اس طرح کی ٹیچرز ہیں تو وہ اس طرح کر رہی ہیں تو ہمیں ان سے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی، تو ٹھیک ہے ان کے لیے پھر میں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے پھر میں ان کو پڑھا دوں گی آن لائن، جو ایکسکلوسیو جو پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو مجھ سے پڑھ چکے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں نا تو وہ الحمدللہ اگر 4 سال لگتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ 1.5 سال یا 1 سال میں کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ جیسے ایک خاتون مجھ سے کہہ رہی ہیں مجھے 1 مہینے میں تجوید سکھا دیں، تو میں نے کہا 1 مہینے کا مطلب ہے کہ آپ کو مطلب دن کے 24 گھنٹے دینے ہیں، کیونکہ تجوید ایسی چیز ہے، ہاں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، بہت زیادہ گریسپنگ پاور ہے، تو وہ 1 مہینے میں شاید سیکھ لے، کیونکہ یہ پریکٹس ہے، تجوید جو ہے نا پریکٹس کا نام ہے، پریکٹس کرنی ہے، پریکٹس سے ہی ہوگا، پریکٹس کے بغیر نہیں ہوگا، جیسے میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں۔ تو پریکٹس کریں گے تو تجوید صحیح ہوگی۔ تو اتنا 1 مہینے کے میں جو لوگ شارٹ کورسز وغیرہ کرواتے ہیں نا 1-1.5 مہینے کا، اس میں لوگ تجوید نہیں سیکھ سکتے، اور میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ بہت لوگ مجھے مطلب آئیڈیا دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کا کچھ کریں، اس طرح کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو تجوید جو ہے نا وہ پراپر ایک کورس ہے، 1 سال کم از کم لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کو قاعدہ بہت اچھا آتا ہے، بہت اچھا آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے تو آپ بہت جلدی تجوید سیکھ لیتے ہیں الحمدللہ، وہ بھی پریکٹس شرط ہے اس کی۔ تو بس یہ میں نے اناؤنس کرنا تھا، اور انشاءاللہ جو ارادہ کیا ہے کلاس کا، تو کل تو میں اگر میں لے کر آؤں کوئی ٹاپک، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بتانا ہے یہ ٹاپک، کیونکہ آگے جو آپ لوگوں کا ٹاپک اتفاق سے آ رہا ہے تو اس میں پھر مجھے اس کو زیادہ جو ہے ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں دیکھوں گی کہ مجھے کون سا ٹائم سوٹیبل ہے، اس وقت میں فارغ ہوں تو میں آج لائیو جا سکتی ہوں، تو باقاعدہ میں 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آپ لوگوں کو پھر میں بتا دوں گی کہ میں لائیو آ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے شارٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ٹیگ کر دوں کہ ہاں مجھے آنا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح میں کر سکتی ہوں، یہ ٹائم فکسڈ ہے الحمدللہ، تو اس میں ہم انشاءاللہ اپنا جو سبق پڑھتے ہیں پریکٹس وہ اس طرح کریں گے۔ تو چلیں پھر ہم چلتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے، وقت ضائع نہیں ہوا، میں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، میرا خیال ہے آپ لوگوں سے، اللہ سے قبول فرمائے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اچھا دیکھیں، ایک اور میں نے بات یہ بتانی تھی کہ جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ 1 یا 1.5 سال، تو یہ اسٹوڈنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ 6 منتھس میں بھی سیکھ سکتے ہیں کیا۔ ایسے ہیں اسٹوڈنٹس جو 6 منتھس میں بھی سیکھ سکتے ہیں، 8 منتھس میں بھی سیکھ سکتے ہیں، اور یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور مجھے ایسے اسٹوڈنٹس ملے ہیں ماشاءاللہ جو بہت جلدی انہوں نے پک کیا ہے، بہت جلدی، کیونکہ جو بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں وہ بہت جلدی پک کر لیتے ہیں۔ ایون 1 کلاس میں اگر وہ لے رہے ہیں نا تو وہ پک کر لیتے ہیں، اور ہفتے میں 2 کلاسیں بھی لے رہے ہیں تو وہ پک کر لیتے ہیں، 3 کلاسیں بھی لے رہے ہیں پک کر لیتے ہیں، 4 کلاسیں بھی لے رہے ہیں تو پھر تو کیا بات ہے، وہ تو پھر زبردست ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے، ڈسکریج کرنا میرا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اسے صحیح پڑھنا ہے ہم نے۔ اگر مخارج اور صفات اور وقوف کا علم آپ لوگوں کا آ گیا، جو کہ میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں، مخارج بہت اچھے سے بار بار پریکٹس کر رہی ہوں، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو چلے دعا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص کر میرے والدین اور میرے اساتذہ کے لیے کہ جن کی وجہ سے، اپنے والدین کی وجہ سے آپ کو پڑھا رہی ہوں، جن اساتذہ نے مجھے پڑھایا ہے، میرے بہت سارے اساتذہ ہیں الحمدللہ جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے، تو ان کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ چلے شروع ہو گیا نا، یا کر لیتے ہیں دوبارہ سے، چلیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین. آ جائیں پہلے یہاں پہ ہماری یہ 2 لائنز رہ گئی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ آپ لوگ میرے ساتھ ڈیپ بریدنگ کریں, کیونکہ جو لاسٹ والا یہ ہم پڑھیں گے نا, نظر آ رہا ہے آپ کو یہ لاسٹ والا, اور روشنی پڑ رہی ہے, اس کے لیے ہمیں سانس کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے نوشین نے بہت اچھا یہ ادا کیا تھا. نوشین, یہ آپ کو یاد ہے؟ بہت میرے اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں, مجھے بھی نظر نہیں آ رہے, وہ بھی بہت اچھا انہوں نے ادا کیا تھا. تو چلے ہم ایسے کرتے ہیں, نوشین کے ساتھ لائیو ویڈیو کال پہ ہم کلاس لیتے ہیں, ٹھیک ہے, گروپ میں الحمدللہ میسنجر پر. تو چلے ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم نے آکسیجن کیا اندر لی, اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم نے باہر نکالا, ٹھیک ہے. اور تھوڑی دیر اگر چند سیکنڈز اندر رکھ سکتے ہیں تو بیسٹ ہے, ٹھیک ہے. اور جب ہم یہ ادا کریں گے, اس کا طریقہ بھی میں بتا دوں گی آپ کو, تو آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا. آ جائیں یہاں سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. با ہے الف, میرے ساتھ پڑھیں گے آپ, ٹھیک ہے. اور ڈن لکھیں گے آپ نے, ڈی لکھیں گے ڈن کے لیے, ٹھیک ہے. چلیے, با ہے میم, 4 کاؤنٹس, ٹھیک ہے. با ٹو ہے ٹو, ایک, با ہے میم, دال, ذال, جیم, دال. ایک کاؤنٹ کے لیے جیم کی آواز, میم کی آواز جو جیم کے اندر ہے اس کو بہت نہیں چلانا, ایک کاؤنٹ کے لیے, کیونکہ آوازیں لوگ نہیں چلا رہے, جس کی وجہ سے مجھے اس کی آواز تھوڑی سی چلانی پڑی, ایگزیجریٹ کرنا پڑا, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا, ٹھیک ہے. خاذل, رو, کیسے پریکٹس کریں گے؟ ار, ار, ار. اگر اسے را پڑھیں گے جیسے ہم جے کر اسے سافٹ پڑھیں گے, اگر اس پہ زبر اور الف ویسے تو کھولتے ہیں تو را الف مدہ ہی بن رہا ہے, لیکن میرے ٹیچر کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں طرح سے پڑھائیں, کیونکہ میں موٹائی کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہوں, کیونکہ موٹا ادا ہوگا تو اس کی پریکٹس میں نے آپ لوگ کو زیادہ کرائی. تو آپ سے را بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ارو, 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 کیونکہ زبر آ گئی نا, اور مشدد کے لیے ایک قانون ہوتا ہے, اگر اس پہ زبر ہوگی تو پھر وہ موٹی پڑی جائے گی شد کے ساتھ اگر ہے, اور اگر وہ شد کے ساتھ زیر ہے تو اس کے نیچے زیر ہے تو پھر باریک پڑی جائے گی, ٹھیک ہے. اور زیر کے ساتھ تو ویسے باریک پڑی جاتی ہے. اس کے رولز ہیں, میں بہت سکھا چکی ہوں. نوشین آپ کو یاد ہے, آپ نے کہا میں یہ رولز کیسے یاد کروں گی, را کے 12 رولز ہیں, اور 5 جو ہیں 12 موٹے پڑھنے کے ہیں اور 5 باریک پڑھنے کے, ٹھیک ہے. نوٹس بھی اس کے اوپر میں دے چکی ہوں, ٹھیک ہے. ارو, رو, 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 لپس اپنی جگہ رہیں گے, لپس نہیں ہے اپنی جگہ تو انگلی پکڑ کے لپس پہ رکھے تاکہ اوپر نہ اٹھے, ٹھیک ہے. ز, ز, از, ار, اس میں توسط ہے تو آواز کیسے ہوگی؟ ار, ایز, ایز, ٹھیک ہے. ار, رو, رو, رو. اگر میں بولوں گی ار تو ایک تو میں مخرج پہ نہیں ہوں, نیچے ہے زبان میری, پھر بہت سارے رو ادا ہو گئے جو کہ غلط ہے, ٹھیک ہے. تو اسے کیسے ادا کریں گے؟ رو, رو, جیم, رو, جیم, رو, خوز, خوز, یا رو, یا رو, تیز, تیز, اوپر جائے گی آواز, ٹھیک ہے. سین, ایس, ایس. اگر آپ نے اس کی جو صفت لازمہ صفیر جو ہے, ٹھیک ہے, جو ڈیولپ کرنی, تو پھر آپ کو اس کو ساکن کر کے حمزہ پہ زبر لگا کے ایس, 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 ایس ادا کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. سین, شین, شین, لام, سین, لام, صاد, 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 ضاد, ضاد, طو. اچھا, طو پہ زیادہ زور ہے میرا,
تو پہ اس لیے زور ہے کہ ہونٹ بھی اٹھ رہے ہیں لوگوں کے اور موٹائی میں بھی کمی ہے، تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، تو اس کو خوب پریکٹس کریں میں سر، ٹھیک ہے. تو 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 پیالہ بنائیں، باقاعدہ پیالہ کیسے بنے گا، جڑ اٹھائیں اور مرر، ٹھیک ہے، مرر میں یہ مرر اس میں پکڑ کے اور لپس پہ رکھیں اور تو، اور دیکھیں کہ آپ لوگ جب تو ادا کرتے ہیں تو پیالہ بنے تو تو. اور کیسے نظر کیسے آئے گا، آپ کہیں گے ہمارا تو منہ بند ہے، نہیں، آپ کا زبان کی جڑ جب اوپر نہیں اٹھتی، منہ بند ہوتا ہے تو یہ موٹا ادا نہیں ہوتا. تو منہ کھولنا ہے، زبان کی جڑ اوپر اٹھانی ہے تاکہ وہ جا کے نرم تالو سے لگے، تب تو ادا ہوگا اور آپ کو نظر بھی آئے گا، ٹھیک ہے. تو 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 کیونکہ 2 کاؤنٹ اسے کھینچ رہے ہیں نا، تو تو. اچھا وہ او او وہ وہ زبان کی جو ٹپ ہے نا وہ باقاعدہ دانتوں پہ لگائیں، ٹھیک ہے. کیسے، وہ مخرج وہی ہے، انگلی سامنے رکھیے اور وہ ٹھیک ہے. اور دیکھیں میں انگلی ٹچ کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو فیل ہو رہا ہے نا کہ میں نے انگلی رکھی ہے، تو انگلی رکھنی ہے. او پیچھے جڑ اٹھے گی، پیالہ بنے گا، ٹھیک ہے. سود یہ جو شارٹ میں پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دال میں اس کی آواز، کیونکہ جب لمبا کر دیتے ہیں تو دال کی آواز تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں، تو اسے کھینچنا نہیں ہے بلکہ ہم نے دال کا مخرج ٹچ کر کے فوراً وہاں سے ہٹا دینی ہے زبان، جس سے قلقلہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے اد ہوتے ہیں نا، تو سود ایسے ڈبلیو سود. بے توبہ ٹھیک ہے. ضاد الف کہاں سے ادا ہوگا، زبان کے جو کنارے ہیں جا کے عقل داڑھ سے لگانا شروع کریں تو بڑے خوبصورتی سے لگ جائے گا، ٹھیک ہے. دو آ کی ساؤنڈ جو ہے نا 4 کاؤنٹس سے سیکھیں گے. دو اور اد میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جب الگ الگ کر کے اور پھر اس کو ملا لے تو بڑا خوبصورت قلقلہ آئے گا، ٹھیک ہے. بود ٹھیک ہے. اچھا میں ایک دوسری آواز نکالتی ہوں، یہ ہے دو. میں نے اس میں دال موٹا کیا ہے، تو دال موٹا نہیں کرنا بلکہ دود ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. زبان کے موٹے کنارے جا کے داڑھوں کو لگیں گے، ٹھیک ہے. بود الف وہ الف عین ٹھیک ہے. یعنی نعبد یعنی ٹھیک ہے. آپ 100 ٹائم 500 ٹائمز آپ کریں گے، آپ کا مخرج بالکل صحیح ہو جائے گا اور اتنا خوبصورت عین ادا ہوگا. کیسے کریں گے، اچھا نہیں کریں گے، موٹا نہیں کریں گے، باریکی سے ادا کریں گے. وسط الحلق پہ جائیں گے، ہا بھی یہاں سے ادا ہوتا ہے، عین بھی یہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پیچھے سارے لیسنز ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے، ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. عین اچھا گھر والوں کے سامنے مت کیجیے گا، الگ سے بیٹھ کے کیجیے گا. اگر ابھی بیٹھے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب کر لے، اب کیا کریں بھائی، سیکھنا تو ہے نا، ٹھیک ہے. عین غین غین عین نہیں بولیں گے اسے، ٹھیک ہے، موٹا کرنے. غین عین جیم عین اچھا آئی اور غائی، یہ جو بڑھائی ہے نا وہ والی ساؤنڈ ہونی، آئی اور غائی، ٹھیک ہے. عین جیم غین غین ہے. اور میں نے کہا تھا اس میں سانس آواز نہیں ٹوٹے گی بلکہ ایک ربط سے ہم کنٹینیوٹی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. با لمبا کریں گے. اچھا کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، اچھا ایک بات میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی، جب آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہو نا تو اس وقت بالکل آپ نے نہیں پڑھنا، اور بالکل اس وقت مجھے جو ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں تو کائنڈلی بالکل فریش ٹائم اللہ تعالیٰ کو دے، تر و تازہ ٹائم، جب آپ بالکل فریش ہو، اپنا ٹائم بھی اپنے لیے آپ نکالا کریں.
اور اس وقت آپ پریکٹس کریں، اس وقت مجھے بھیجیں، کیونکہ میں اتنی دفعہ وہ مجھے وائس میسیجز لوگ بھیجتے ہیں اور وہ اتنی تھکی بھی ہوتی ہیں، آواز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں 2 کاؤنٹس بھی نہیں کھینچ پاتے، کیونکہ ان کو وہ ایج بھی ہماری ایسی ہے، اور وہ جب کھینچتی ہیں تو وہ صرف زبر لگاتی ہیں، وہ پھر مد نہیں بنتی. ٹھیک ہے، تو میں ایسوں کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ ریسٹ کر کے، اگر آپ بہت تھکے ہیں، بہت کام کے مہمان آ رہے ہیں، تو آپ پھر اگلے دن اس کو دیں، اس اپنی تجوید کو، یا ایسا ٹائم دیں جو بہت ایسا ہو کہ آپ بالکل تھکے ہوئے نہیں، کوئی کام نہیں کیا ہوا آپ نے. ٹھیک ہے، اور یہ فجر کی نماز میں ہوتا ہے، تو 10 منٹ پہلے فجر کی نماز سے آپ اس کو ٹائم دیں. ٹھیک ہے، بعین یا غین بعین دال. ٹھیک ہے، عین کا نون اور دال مخرج چھوڑا، پہلے والا با کا مد فوراً ادا کر کے عین پہ چلے جائیں گے، پھر اس کی جو ادا کیا نون اس کو چھوڑ کے ادا کر کے چھوڑ کے پھر دال کا مخرج ہم نے پکڑا. ٹھیک ہے، تا غین ذال فا قاف قاف واو واو قاف لام فا واو. رولنگ سے واو، رولنگ سے. ٹھیک ہے، واو نہیں بولیں گے، رولنگ سے سٹارٹ ہوگا، رولنگ پر ختم ہوگا. ٹھیک ہے، 4 کاؤنٹس کھینچیں اس کو، اور جب ایک کھینچیں گے تو اب آپ کا سٹیمنا بھی بنے گا. ٹھیک ہے، فا واو فا واو واو قاف واو. ٹھیک ہے، فا ادا کر کے واو پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، اور کیسے پریکٹس کریں گے؟ ایف ایف واو ایف واو ایف واو. اس وجہ سے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، فا کا مخرج جو ہے نا اس کے چھوڑ کے فوراً لپس کو رولنگ دینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے قاف ادا کیا تو فا پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، قاف کو کھولیں گے تو آخر میں فا آتا ہے نا، قاف واو. ٹھیک ہے، آواز اوپر جائے گی، نون قاف رو. اچھا، اب ہمارا جو نیا لیسن ہے اس پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا فارو یا فارو یا فارو یا فا یا فا. اچھا، جو لوگ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا اور مجھے وائس میسیج بھیجتے ہیں، وہ اسی طرح بھیجتے رہیں گے. کوئی یہ نہیں کہ میں اگر دوسری طرف مصروف ہو گئی تو آپ لوگوں نے میسیجز چھوڑنا بند کر دیے. میرا کنیکشن آپ کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح ہے، سمجھ لیں کچھ نہیں ہو رہا. میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوں جیسے پہلے آپ لوگ مجھے بھیج رہے تھے، اسی طرح کلاسز ہوں گی جیسے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ میں بک کی طرف ہوں یا میں پڑھانے کی طرف ہوں تو پھر آپ لوگ کہیں کہ وہ اب تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے، وہ ان کے پاس نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سارا سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ٹائم میں برکتیں ڈالنے والے ہیں، اور آپ سب سے پہلے آپ لوگ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، پھر جو نئے آنے والے ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو بالکل نہیں جھجکنا ہے، بھیجنا ہے. جب آپ لوگ مجھے بھیجتے ہیں نا تو اس آڈیو کو کبھی ڈیلیٹ نہ کیا کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، بس آپ نے بھیج دی نا مجھے، تو بس پھر میرا کام ہے کہ میں اس کی کریکشنز کروں نا. آپ بالکل کہ ہاں ٹیچر کیا کہیں گے، ایسے ہو رہا ہے نا، بہت سارے کرتے ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ وہ بھیجتے ہیں پھر خود اپنی کریکشنز کر کے، خود تو آپ نہیں کریکٹ کر سکتے، آپ کی ٹیچر کریں گے. اور اچھا ہے کہ غلطی ہو تو ٹیچر بتائے کہ یہ غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اور نہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ کہیں گے اتنے بڑے ہو گئے ان کو آتا نہیں. تو بھائی ہم تو بیٹھے اس لیے نا کہ تجوید پہلے کسی نے پڑھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی کچھ بھی نہیں سوچنا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، یا فارو یا فارو یا فا فا یا ہے فا یا ہے میم میم. 4 کاؤنٹس ہوں، اب نون اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، میم نون ہے، جو ہی نون ہے. ٹھیک ہے، پاز نہیں آئے گا، لیکن نون کا ساکن پڑھ کے پھر اقصی الحلق پہ جانا. دیکھیں آپ نے ٹریول کرنا، تھرو آؤٹ ٹریول کرنا، اور یہ آپ کو پریکٹس سے ہی آئے گا. یہ جو مرکبات آپ کو سکھائے جا رہے ہیں یہ ٹریولنگ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، میم نون ہے تا میم تا حمزہ. اچھا، اب یہ آپ کو جو کرسیاں نظر آ رہی نا الف واو یا کی، یہ ایکچولی
یہ حمزہ بتائے گا کہ حمزہ کہاں کہاں آتا ہے، کس طرح آتا ہے، پڑھا کس طرح جاتا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ ہی پڑھا جائے گا. اگر آپ لوگ کہیں گے کہ الف حمزہ کر کے پڑھیں گے، واو حمزہ کر، نہیں، یہ ہیں حروف علت. یہ الف واو یا حروف علت. علت کسے کہتے ہیں؟ بیمار لیٹرز کو، جو کہ یا اسے کرسی بھی کہتے ہیں، چیئرز کہتے ہیں حمزہ کے لیے. تو جب یہ لیٹرز کے درمیان آتے ہیں تو پھر یہ نہیں پڑھے جاتے، بلکہ حمزہ پڑھا جاتا ہے. حمزہ کے اوپر کون سی حرکت ہے، اس کے نیچے کون سی حرکت ہے، اس اور زبر ہے، پیش ہے، زیر ہے، کھڑی حرکت ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس طرح پڑھا جاتا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کے پاس قرآن مجید اردو کا ہوگا، مجیدی قرآن ہوگا، تو اس میں پھر کھڑی حرکات ہیں. تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گی کہ آپ لوگ عثمانی مصحف لے لیں یا پھر ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو ادھر سے پھر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور ابھی سے عادت آپ لوگوں نے ڈالنی ہے. ٹھیک ہے نا، اسی لیے میں یہ عربی قاعدہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے پاس لے کر آئی ہوں. اسے کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ 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 حمزہ. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیں. شاباش، یہ تو میں نے پڑھا نا، اب آپ لوگ پڑھیں. میں ویٹ کر رہی ہوں، جب آپ لوگ پڑھیں گے تو مجھے پتہ چلے گا، اور پھر آپ لوگوں کا یہاں سے ڈی آئے گا تو میں سمجھ جاؤں گی آپ لوگوں نے پڑھ لیا. شاباش، ابھی ایک ڈی آیا ہے. گڈ. اچھا، باقی لوگ چلے گئے کیا یا ابھی ہیں؟ چلے. حمزہ حمزہ ہم حمزہ حمزہ حمزہ. اب اس کی باری آئی. اچھا، اس کو جو ہے میں نے جو سکھایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے 1 2 3 4 5 6 سے مل کے بنا یہ ایک لفظ ہے. اب ہم 3 پہلے پریکٹس کر لیں گے یا 2 پہلے پریکٹس کریں گے، 2 2 کر کے، اور پھر ملا لیں گے. اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی سانس کی پریکٹس کرنی ہے، اسے کھینچنا ہوگا. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے اسے؟ تھوڑی سانس کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، سانس ٹوٹ گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ ہم لمبی سانس لے لیں گے. اور جب آپ 5 6 دفعہ کر لیں گے تو پھر تو بالکل بھی سانس نہیں ٹوٹے گی. تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ سین حمزہ لام میم نون الف. ٹھیک ہے، اور الگ الگ کیسے پڑھیں گے؟ سین حمزہ سین حمزہ سین حمزہ. ٹھیک ہے، اب لام میم پہ آتے ہیں. لام میم لام میم. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا؟ 2 یہ پڑھا، 2 یہ پڑھا. اب نون اور الف کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، نون الف نون الف. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ 3 کو ملا لیتے ہیں. اچھا، ہاں نہیں، ہاں آپ لوگ پڑھیں نا، سچ پہلے آپ لوگ پڑھیں گے تو میں پڑھ رہی ہوں اور آپ مجھے بتائیں. اچھا، جب کر لیں گے تو آپ لوگوں نے اے لکھنا ہے بس. اب میں دیکھوں گی اے لکھیں گے سب، میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ لوگوں نے اسی طرح پریکٹس کی ہے. اور بعد میں آنے والے جو ہیں، ٹھیک ہے، جو کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا، دوسری جگہوں پہ ہیں، تو قطر میں ہیں، تو آپ لوگوں نے انگلینڈ میں ہیں، تو آپ لوگوں نے کس طرح پریکٹس کرنا ہے، یا امریکہ میں کسی اسٹیٹ میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ماشاءاللہ انگلینڈ میں دوسری جگہوں سے تو وہ دیکھتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اسی طرح پریکٹس کرنا، اور پھر آپ لوگوں نے جو انسٹرکشنز دے رہی ہوں انہی کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا الحمدللہ. 2 اے تو آ گئے، 3 ماشاءاللہ. چلے دوبارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ ہم 3 کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سین سین سی، نون کی آواز چلے گی. سین حمزہ لام. ٹھیک ہے، کریں آپ لوگ. اور پھر ہم میم اور اس پہ جاتے ہیں، نون الف پہ. ہو گیا؟ چلے اب آتے ہیں ہم میم نون الف پہ. ٹھیک ہے، میم نون میم، آواز چلے گی آخر والی. ٹھیک ہے، میم نون الف. اب آپ لوگ کریں. کر لیا؟ چلے. اچھا، اب ایک سانس میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، سانس کھینچے.
कैसे खींची, जैसे मैंने खींची ऐसे खींची, और सांस निकालनी नहीं है, थोड़ी देर आपने अंदर रखनी, साथ साथ जब पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि लंग्स के अंदर कैपेसिटी जो है वो आपकी बन चुकी है, आ चुकी है, मतलब उसमें ऑक्सीजन भर चुकी है, सांस टूटेगी नहीं। और आप लोगों ने एक एक लेटर करके मुंह से निकालना है, ठीक है। सांस नहीं लेनी बीच में, और ना आवाज़ तोड़नी है ना सांस तोड़नी है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? सीन हमजा लाम मीम नून अलिफ। और अगर कोई शॉर्ट करके पढ़ सकता है कि हम कहें 2 काउंट्स या 3 काउंट्स, तो इससे प्रैक्टिस करके ऐसा ऐसा बढ़ा दें, वो भी आप लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सीन हमजा लाम मीम नून अलिफ, और फिर आहिस्ते आहिस्ते से बढ़ा दें, ठीक है। लेकिन सांस आवाज़ जो है वो ना टूटे, ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरे 4 काउंट्स पढ़ रहे हैं किन लेटर्स को, जो 3 से मिलके बने, और और हमज़ा तो हमज़ा की तरह है, ठीक है, हिज्जे करके जैसे पढ़ रहे हैं, और अलिफ को अलिफ की तरह पढ़ रहे हैं। बाकी हमारे पास सीन जो है, लाम मीम और नून, ये जो है 4 काउंट्स है, ठीक है। तो अगर 4 ये है, 4 ये है, 4 ये, तो कितने 16 हो गया, और 1 काउंट ये, तो 18 काउंट्स हो गया। तो 18 काउंट्स के लिए सांस आप लोगों ने बहाल रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा इसको और दोहरा लेते इस यहाँ से, ठीक है। या फैरो, या फैरो, ये तो मोटा रॉ पढ़ा, अब नॉर्मल रॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है। या फैरो, ठीक है, रॉ, ठीक है। तो दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ज़बर वबर तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब खुलता है तो वो रॉ की साउंड होती है, मोटी वाली, ठीक है। या फै, और आप लोगों ने मखरज पे ही जाना है सीधा, जहाँ पे वो लाइनें बनी हुई हैं, सेमी आर्च है, और आप लोगों ने वहाँ पर ये उठेगी जो ज़बान, ये वाला हिस्सा, और ये बाकायदा सेमी आर्च से टकराए। देखिए ये सेमी आर्च यहाँ भी बनी हुई है, और ऊपर इसकी जगह भी वही है। ज़बान ऐसी अगर आप देखें, ठीक है, तो उसे टक्कर खाएगी और यूँ थोड़ी सी मुड़ जाएगी, जिसकी वजह से इसमें इन्हिराफ पैदा होगा। बार बार रिपीटिशन इसलिए ताकि आप लोग के जहन में रहे, जब आप किसी को बताएं तो बिल्कुल सही बताएं, परफेक्ट बताएं, ठीक है। या फै या है, मीम नून है, मीम नून है के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी, ठीक है नहीं बोलेंगे, ठीक है। तमीम तमीम हमज़ा 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 हमज़ा, ठीक है। फिर आप कैसे पढ़ेंगे, मैंने बताया पहले 2 को पढ़ लें, फिर 2 को पढ़ लें, फिर 2 को पढ़ लें, फिर 3 को पढ़ लें, ठीक है। फिर क्या करें, फिर 3 को पढ़ लें, 6 है ना, फिर आप 4 को पढ़ लें, फिर 2 को पढ़ लें, हर तरह से आप कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। और फिर जोड़ लें, तो और 1 गो में पढ़ने तो 2 काउंट खींच लें सबको, सिवाय हमज़ा और अलिफ के, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, दोबारा ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सीन हमज़ा लाम मीम। अच्छा देखें, यहाँ मैं मीम पे रुक गई हूँ, ये रुकना नहीं है आप लोगों ने, ये हो जाता है कि इस पे गुन्ना नहीं है। अच्छा, नेचुरल बात है कि क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना, लैम मीम के बाद मीम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक रूल बन रहा है कि मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो इदगाम होता है वहाँ पे, ठीक है, इदगाम शफवी उसे कहते हैं। तो वो नेचुरल होता है कि यहाँ मीम पे बंदा रुक जाता है, और ये आपकी ज़बान खुद, क्योंकि आप इतने माहिर हो चुके होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मीम को गुन्ना करते ही करते हैं। हालांकि अगर इसको हम वैसे पढ़ेंगे तो 1 काउंट इसको देंगे, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि वो वाला जो मीम है ना, जो लैम में मीम है, ठीक है, वो मीम इसमें आके मिक्स हो जाता है। अभी आप इंशाल्लाह हरूफ मुक़त्तआत जब पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से खुद से ही समझ आएगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, सीन हमज़ा लाम मीम नून अलिफ, ठीक है। तो आपको बड़ा कॉन्शियस होके कि मैंने एक मीम तो लाम का था, और फिर दूसरा जो मीम स्टार्ट हुआ है वो वाला था, तो दोनों में फ़र्क कैसे करना है, तो वो आपको सीधा कर दूँ। अब सही है, नज़र आ रहा है? ओह, ये तो नज़र नहीं आ रहा आपको, अब आ रहा होगा। मैंने इतना ऊंचा किया फिर भी गड़बड़ हो ही जाती है।
اس کو میں نے 1 منٹ اس کو واپس اگر میں ایسے کر دوں اب صحیح ہے نا، اب صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں نے پریکٹس کر لیا اچھے سے؟ اس کو دوبارہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے یس لکھ دیں تاکہ میں بھی آپ لوگوں کو پریکٹس کرا دوں، ورنہ میں یہی سمجھوں گی کہ آپ لوگوں نے اسے پریکٹس کر لیا. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ صحیح پریکٹس کر لیتے ہیں، کیونکہ مجھے جو اچھا وہ میرا آپ نے جو مجھے آڈیو بھیجی ہوئی ابھی تک میں نے سنی نہیں، مجھے ٹائم بالکل نہیں ملا. میں انشاءاللہ اسے سن کے نا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ جو ہے اس کو کائنڈلی بہت اچھے سے ابھی مجھے بتا دیں کہ میں دوبارہ کر دوں اس کو، آپ لوگ میرے ساتھ پریکٹس کریں گے تاکہ جب آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگ بھیجتے ہیں تو بالکل صحیح ہوتا ہے، جب جس دن پریکٹس ہوتی ہے تو ماشاءاللہ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے چلے آ جائے پھر. سانس کھینچے، سین حمزہ لام میم نون الف. ٹھیک ہے، جزاک اللہ میرا. ہاں انشاءاللہ کل تو ضرور انشاءاللہ. میں نے آج بھی کچن میں کام کرتے ہوئے جو میرے گروپس چل رہے ہیں نا واٹس ایپ کے، جو صدقہ جاریہ کے طور پہ، تو اس پہ الحمدللہ اس پہ میں وہ آواز بھی جاری، پانی بھی بہہ رہا ہے، برتن بھی دھو رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں پھر سن رہی ہوتی ہوں، پھر اس پہ میں کریکشن کر کے وائس میسیج، تو میرے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے تو اس میں الحمدللہ ہو جاتی ہے کریکشن. ٹھیک ہے، بعض اوقات کھانا کھاتے ہوئے، بعض اوقات فارغ ہو بھی جاتی ہوں پھر سن لیتی ہوں. ٹھیک ہے دوبارہ کرتے ہیں. سین حمزہ لام میم نون الف. ٹھیک ہے، نون الف. نون کا ساکن ادا، ہر لیٹر کا ساکن ادا کر کے اس کو چھوڑ کے پھر آگے جانا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. سین حمزہ لام میم نون الف. ٹھیک ہے دوبارہ کرتے ہیں. ہاں میں ہاں تھوڑا پاز دے دوں نا، آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم دینا ہے مجھے، یہ مجھے یاد نہیں رہتا. یہ کیا ہے؟ حروف علت، یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، پرماننٹ حروف علت ہوتے ہیں اور عارضی ہوتے ہیں، تو یہ پرماننٹ والے مستقل حروف علت ہیں. ٹھیک، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ حمزہ جو ہے اوپر، یہ میرے اس میں یوٹیوب میں، اچھا یوٹیوب میں ماشاءاللہ میں نے وہ اللہ جزائے خیر دے فرحت کو، تو میں نے ساری پلے لسٹ بنا دی ہے اور کچھ ابھی ارینج کر رہی ہوں صحیح سے. جو میرے گروپ کے جو لیسنز ہیں تو اس میں پورے نہیں مجھے مل رہے، میرا خیال ہے میں نے کسی اور گروپ میں ڈال دی ہیں، تو وہ میں انشاءاللہ اسے سیٹ کر رہی ہوں آہستہ آہستہ، کیونکہ پہلے ان کو الگ کرنا ضروری تھا، پھر سیٹ کرنا ضروری تھا، اب سیٹنگ کی باری آ رہی ہے. تو وہاں یوٹیوب پہ سب 1 کلک میں آپ لوگوں کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، ورنہ ایم پی وائی بلاگر میں سارے لیسنس پڑے ہیں، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں اگر آپ فیس بک پہ ہیں اس وقت، اور بعض لوگ یوٹیوب نہیں آ رہا ہوتا بعض. ٹھیک ہے، اور علم القرآن پر پڑھے ہوئے ہیں اور آئی ایم امپاورڈ پہ پڑھے ہوئے ہیں، تو جو چاہیے آپ کو سب ہر جگہ مل جائیں گے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے، سارے میرے گروپس ہیں الحمدللہ. میں کیونکہ پڑھاتی ہوں، وہ کلاس رومز ہیں آپ لوگوں کی، وہ سارے گروپس کیا ہیں؟ کلاس رومز ہیں آپ کو ڈفرینٹ اس کی. ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. آ جائیں دوبارہ اس کے پڑھیں. سین حمزہ لام میم نون الف. دوبارہ آ جائے. ہو سکتا ہے میں لے لوں کلاس کل، ہو سکتا ہے نہ لوں، لیکن یہ کہ ارادہ پورا ہی ہے کہ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا نا کہ کل مطلب دل بڑا چاہتا ہے لینے کو، سچی بات ہے، کیونکہ ارادہ میں نے کیا تھا کہ نہ چھوڑ کر. میں بہت زیادہ بزی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ٹائم اس میں رکھ دے انشاءاللہ، اور پھر میں وہ کر لوں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ وقت میں برکت ہے آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ڈالے اور میرے لیے بھی ڈالے انشاءاللہ. سانس لیں، ایک سانس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سین حمزہ لام میم نون الف. ٹھیک ہے، آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دیکھیں سین اور حمزہ جیسے، پہلے اس کو ایک دفعہ اور میں کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ ریکارڈ میں ہو جائے. دیکھیں سلو موشن میں جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، سین حمزہ، یہاں ایک ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ الگ الگ کر کے دکھائیں. لام نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، لام میم
دوبارہ سنیں، لام میم، یعنی آپ نے میم پہ نہیں رکنا، ایک لام کا میم ہے اور دوسرا میم میم کا ہے، تو دوبارہ سنیں، لام میم، ٹھیک. اب نون الف کو کیسے پڑھنا ہے؟ سلو موشن میں، ٹھیک ہے، نون الف، ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ملا کے کیسے پڑھنا ہے. سین حمزہ لام میم نون الف، ٹھیک ہے، اور یہ الگ الگ ہو گیا. تو الحمدللہ اب آپ اس طرح اس کو پریکٹس کر لیں. ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، جہاں صبح ہے وہ تو صحیح ہے، اور جو ہم لوگ ہمارے رات ہے تو کچھ لوگ سو چکے ہیں میرے گھر میں، بلکہ بچے سو گئے، ان کا صبح آفس ہے. تو الحمدللہ اس کو اچھے سے پریکٹس کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی قبول فرمائے، مجھ سے بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں خیر و برکتیں ڈالے اور بہترین سکھانے والا مجھے بنائے، اور جتنا علم میرے پاس ہے آپ لوگوں تک پہنچا دوں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی زبانوں کو قرآن کے حروف کے مطابق چلا دے جس طرح رب العالمین نے بھیجا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں، سب کو 4 ٹائمز دینا ہے سوائے حمزہ الف کے، وہ تو حمزہ اور الف ہے نا. ٹھیک ہے، سب کو 4 ٹائمز دینا ہے. دیکھیں سی، گنے انگلی پہ، دیکھیں میں گن رہی ہوں اپنے، سین، ٹھیک ہے، سین، اور پھر حمزہ. حمزہ کا کوئی ٹائم نہیں ہے، 1 کاؤنٹ، جسٹ 1 کاؤنٹ، حمزہ. پھر لام، سلو موشن، پھر میم، میم، ٹھیک ہے، پھر نون، پھر الف، 1 کاؤنٹ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اب میں انگلیوں کے ساتھ کرتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے لاسٹ ٹائم، تو آپ لوگ دیکھ لیں. ایک ہی سانس میں سانس کھینچیں، ایک سی، سلو موشن میں کروں گی، ٹھیک ہے. سین حمزہ لام میم نون الف، ٹھیک ہے. الف پہ میں نے انگلی نہیں کی کیونکہ الف آخر کا تھا، تو الف پہ وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب صحیح ہو گیا. بس یہ اس کو نا پریکٹس چاہیے، پریکٹس کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہو جائے گا. 5 دفعہ کریں، 6 دفعہ کریں، اٹھتے بیٹھتے کریں. بس یہ لفظ یاد کر لیں کہ بھائی سین ہے، حمزہ، اس کے بعد لام میم نون ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ بہت اچھے سے آپ لوگوں کو آ جائے گا، اور سانس بھی نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے، تو چلیں اب ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اور قیامت والے دن ہمیں اپنے مقرب اور معزز فرشتوں کے ساتھ اٹھائیں، اور صاحب قرآن بنائیں. اللہ تعالیٰ میں صاحب قرآن بنائیں، اور اللہ تعالیٰ حفظ کر لے، اللہ کرے حفظ کر لے. جو ارادہ کیا ہم نے عامہ پارہ ختم ہو جائے، تو اس کے بعد پھر ہم دوسرا پارہ شروع کریں، 29 پارہ، اس طرح پیچھے سے ہم جاری و ساری رکھیں اسے. ٹھیک ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں اور ہم اسے کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اللہ کو نیت چاہیے، اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی چاہیے، کہ کوالٹی جو ہے وہ کیا ہے، انسان کس طرح پڑھتا ہے، اور نیت کی جو انسان کا مخلص ہونا ہے نا، یہ اللہ کو چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں آئیں دعائیں کرتے ہیں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بر رحیم. اللهم اجعل للقرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ٹھیک ہے، همي وغمي. سبحانك اللهم ہاں پہ نا جو پیش ہے تو لپس پورے رول ہوں گے، اور میم جہاں پہ شد ہے وہاں ان رول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.